بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ 26واں پارہ 6 صورتوں پر مشتمل ہے۔ سورۃ الاحقاف، سورہ محمد، سورہ الفتح، سورۃ الحجرات، سورہ قاف اور آخری سورت سورہ الذاریات یا الذاریات۔ تقریباً سورہ الذاریات کا آدھا حصہ 26ویں پارے کا حصہ ہے اور بقیہ حصہ 27ویں پارے کا۔ تو ان صورتوں میں اللہ رب العزت نے جو احکامات، واقعات اور حقائق بیان کیے ہیں ان کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ سورہ احقاف میں جو مضامین بیان ہوئے ان میں سے چند یہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حقانیت کا اظہار کیا ہے اور کائنات کی تخلیق کو اپنی ربوبیت اور اپنے معبود برحق ہونے کی ایک بڑی دلیل قرار دیا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ حمل کی اقل مدت کا بیان ہے جو کہ 6 ماہ ہے۔ قوم عاد کی شرارت اور پھر ان پر ٹوٹنے والا عذاب اس کا ذکر ہے۔ احقاف قوم عاد کی بستی تھی۔ اس کا لغوی معنی ہے ریت کے لمبے اور مستطیل ٹیلے۔ احقاف حقف کی جمع ہے اور یہ یمن کا جو مشہور علاقہ ہے حضر موت، اس کا یعنی موجودہ جغرافیائی کے اعتبار سے یہ محل وقوع بنتا ہے۔ یہ اپنے زمانے میں بڑی سرسبز شاداب باغات سے لدی ہوئی بستی تھی جو اب کھنڈرات میں بدل چکی ہے۔ جنوں کے ایمان لانے اور پھر اپنی قوم میں بطور داعی کردار ادا کرنے کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح سورہ احقاف کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کی ایذا رسانیوں پر صبر کا حکم دیا گیا ہے۔ اور سورہ محمد کے آغاز میں اہل کفر اور اہل ایمان کا ایک تقابل پیش کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی نصرت کرنے کا حکم اور اس کا فائدہ، جنت کی چند نعمتوں کا ذکر ہے، بالخصوص جنت میں جو نہریں بہتی ہیں ان کا ذکر ہے۔ صاف پانی کی نہر، شہد کی نہر، دودھ کی نہر اور ہر قسم کے پھلوں کا تذکرہ ہے۔ تو اور یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اعمال کی قبولیت کے لیے ضروری ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اعمال کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ سورہ فتح، اس کے آغاز میں اللہ رب العزت نے صلح حدیبیہ کی فتح یا فتح مکہ کی بشارت دی ہے اور صلح حدیبیہ کے بعض واقعات کا تذکرہ ہے، بالخصوص بیعت رضوان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تذکرہ کہ آپ مسجد حرام کی زیارت کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی قرآن کریم کی گواہی اور آپ کے صحابہ کرام کی چند صفات کا تذکرہ۔ سورہ الحجرات، اس میں مقام نبوت و رسالت کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے چند آداب معاشرت بیان کیے گئے ہیں اور خبر کی تحقیق کا حکم دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرانے کا حکم ہے
اور اسی طرح ہر اس منفی رویے سے روکا گیا ہے جو معاشرے کی بگاڑ اور فساد کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ نوع انسانیت کی حقیقت اور اصلیت کو بیان کیا گیا ہے، ایمان اور اسلام کے فروغ کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ قاف، اس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی قسم اٹھائی ہے اور قیامت کا بیان کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، اور اللہ رب العزت انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر ہے، تسبیح و تحمید کا حکم ہے، اور آخرت کے میدان میں اہل جہنم کیسے لائے جائیں گے اور اہل جنت کا کچھ ذکر ہے۔ سورہ الذاریات کے ابتدائی حصے میں یہ باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے مختلف مخلوقات الہیہ میں سے بعض مخلوق کی قسم اٹھا کر کہا کہ حساب ہو کر رہے گا، یعنی قیامت بپا ہوگی۔ متقیوں کی چند صفات کا ذکر ہے، بالخصوص وقت سحر ان کا استغفار کرنا، اور اس بات کا بیان کہ مالدار لوگوں کے مالوں میں غریب مساکین کا حق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے تھے فرشتے، ان کا تذکرہ ہے۔ تو اب آئیے چند مقامات قرآنیہ کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ سورہ احقاف مکیہ ہے، 35 آیات، 4 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 4 اور 5 میں معبودان باطلہ کا ذکر ہے کہ وہ قیامت کے دن اعلان برات کریں گے، اور جو لوگ ان کی عبادت کرتے ہوئے شرک میں مبتلا ہوتے تھے ان سے بھی وہ کراہت اور نفرت کا اظہار کریں گے۔ ہر غیر اللہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، مفسرین نے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ وہ معبودان باطلہ جو غیر ذی روح ہیں، جاندار نہیں ہیں، مثلا نباتات، جمادات، مظاہر قدرت، شمس و قمر، آگ وغیرہ، اور دوسرے وہ معبود جو ذی روح ہیں۔ ان میں سر فہرست حضرات انبیاء علیہم السلام ہیں، ملائکہ ہیں، صالحین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، کہ مختلف مذاہب، ملل اور مسالک کے لوگ ان کی جو عبادت کرتے تھے اللہ نے اس کی تردید کی ہے۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، مثلا یہودی، عیسائی، انبیاء علیہم السلام کی عبادت کرتے تھے، بعض ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور اسی طرح بعض لوگ جو اللہ کے نیک صالحین بندے ہیں ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی تردید ہے۔ آیت نمبر 13 اور 14 میں استقامت کا ذکر ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ جم گئے، ڈٹ گئے، ان پر کسی قسم کا خوف حزن نہیں ہوگا، وہ اہل جنت ہیں۔ تو استقامت کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے عقیدے اور اپنے عمل صالح کے اصول و مبادی پر قائم رہے، اور جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں یعنی دین میں مضبوطی، استحکام، تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آیت نمبر 16 اور 17 میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، اور بالخصوص والدین میں والدہ کا مقام زیادہ ہے۔ والدہ اپنے بچے کی ولادت کے حوالے سے جو مشقت، تکلیف برداشت کرتی ہے اس کا یہاں ذکر ہے، اور ایک حدیث کی روشنی میں والدین میں سے والدہ کا بنسبت والد زیادہ حق ہے۔ تو اس جگہ پر قرآن کریم کے اور دیگر مقامات پر اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہوئے جنت حاصل کر رہے ہیں، اور بدبخت ہیں، محروم ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں
اور والدین ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے موٹے موٹے آنسو بہاتے ہیں اور ان کے حق میں بد دعائیں کرتے ہیں، یہ کسی بھی اولاد کا انتہائی بدترین انجام ہے، شومی قسمت ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے حقوق ادا کرتے ہوئے والدین کے حقوق لازمی ادا کریں۔ اب بہت سے مقامات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کا ذکر کیا، یعنی عبادت کا اور شرک سے اعلان برات، اور ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، بالخصوص بڑھاپے میں۔ تو حقوق العباد میں سر فہرست جو طبقہ مسلمان بلکہ کسی بھی انسان کے حسن سلوک کا مستحق ہے وہ والدین ہیں۔ والدین اگر غیر مسلم بھی ہیں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے، یعنی اختلاف عقیدہ، اختلاف دین، اختلاف فکر و نظر اولاد کو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے منع نہیں کر سکتا۔ اسی ضمن میں ایک بڑی اہم آیت ہے جو بطور دعا اس کا ورد کرنا چاہیے۔ بالخصوص مفسرین نے لکھا ہے کہ جن کی عمر 40 سال سے تجاوز کر چکی ہے ان کو اس دعا کا کثرت سے التزام کرنا چاہیے۔ وہ ہے آیت نمبر 15، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ بڑی جامع دعا ہے، اس میں اللہ رب العزت سے والدین کے لیے، اولاد کے لیے دعائے خیر و برکت ہے، اور جو شخص یہ دعا کرتا ہے اس کا اللہ کی طرف سے کیا وعدہ ہے، کیا بشارت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے اچھے اعمال کو قبول کریں گے، ان کی کوتاہیوں سے درگزر کریں گے، یہ جنت میں جائیں گے، اور اللہ نے ان سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کریں گے۔ تو گویا کہ یہ بشارت ہے اس دعا کو پڑھنے کی، تو اس دعا کا یعنی اکثر طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اور قوم عاد کا ذکر ہے، اس کی تباہی کا ذکر ہے، اور وادی نخلا جو طائف اور مکہ کے راستے میں آتی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح و فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو جنوں نے آپ کی تلاوت سنی اور وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ پھر انہوں نے جو دعوت دی ہے اپنی قوم کو جا کر اس کا تذکرہ ہے۔ ان آیات سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جنات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مخاطب ہیں۔ اور سورت کے آخر میں فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، کہ یہ لوگ جو آپ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہیں، آپ پر شکوک و شبہات، اعتراضات اٹھا رہے ہیں، آپ کو مختلف قسم کی اذیتیں دے رہے ہیں، یہ مرحلہ صبر کا ہے، تحمل کا ہے۔ تو جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا تو آپ بھی صبر کیجئے، اور ان کی تباہی و بربادی کے لیے آپ جلدی نہ کیجئے۔ تو یہ آیت بلکہ یہ پوری صورت مکہ کے آخری دور کی یادگار ہے کہ جب آپ کی مخالفت عروج پر تھی، دشمن ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے۔ سورہ محمد کی 38 آیات ہیں، 4 رکوع ہیں، مدنی ہے، اور اس کے آغاز میں اللہ رب العزت نے حق و باطل کا ایک معیار بنا دیا ہے پوری نوع انسانیت کے لیے اور ہر زمان و مکان کے لوگوں کے لیے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، کہ جنہوں نے کفر کیا، اس میں ہر قسم کے کافر شامل ہیں، اہل کتاب، مشرکین وغیرہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے، یعنی ان کی جو دنیا کی سازشیں ہیں وہ بھی برباد ہو جائیں گی۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ انہوں نے انسانی خدمت کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں ان کا آخرت میں کوئی ثواب نہیں ہوگا، اور ان کا ثواب یہی ہے کہ ان کو دنیا میں نیک نامی اور اچھی شہرت ملے گی، یعنی خدمت انسانیت کے حوالے سے۔
اور جو لوگ ایمان لائے عمل صالح کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. یہ جملہ ہم سب کے لیے محل غور ہے. وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے اس کو ماننا یہ معیار حق ہے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہٹ کر کوئی بھی دین اختیار کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، وہ ناقابل قبول ہے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ حقیقت وحی پر ایمان لاتا ہے اور اسے برحق سمجھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی کوتاہیوں کو معاف کر دیں گے اور ان کے حالات کو درست کر دیں گے، دینی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے بالخصوص اور دنیاوی اعتبار سے بھی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایمان، عمل صالح یہ معیار حق ہے. کفر اور اللہ کے راستے سے روکنا معیار باطل ہے. اس کے بعد جہاد کے کچھ مسائل کا ذکر ہے اور آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. یا ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، تمہیں ثابت قدم رکھے گا. اللہ کی مدد کا معنی یہ ہے کہ اس کے دین کا پرچار کیا جائے اور اللہ نے جو شریعت نازل کی ہے اسے فالو کیا جائے، اس طرف لوگوں کو بلایا جائے اور انفرادی، اجتماعی، سماجی، معاشرتی، سیاسی، عدالتی ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت کو نافذ کرنے کی سعی کی جائے. یہ اللہ کی مدد ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے تحت الاسباب دنیا بنائی ہے تو دین کی خدمت اور دین کی نصرت کا بھی ظاہری وسیلہ انسان ہیں، اہل ایمان ہیں. تو ہم ان کو اپنی اس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان سے وعدہ کیا ہے نصرت کا، مدد کا، وہ ضرور حاصل ہوگی. قرون اولیٰ کا زمانہ اس بات پر بین دلیل ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو تسلیم کیا اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے، زمینوں سے ان کے لیے برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیے. اسی طرح جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، بالخصوص صاف شفاف پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں اور شراب کی نہریں، شہد کی نہریں. اللہ رب العزت ہمیں ان نعمتوں کا حقدار بنائے اور ان نعمتوں سے اللہ تعالی ہمیں لطف اندوز ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اور اہل ایمان کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں دن میں وَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِن 70 مرہ، 70 مرتبہ زیادہ میں اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں. اے لوگو تم بھی کیا کرو. تو کثرت سے استغفار کا عمل ہے اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت لازمی ہے اور آپ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی اعمال کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے. آخری آیات میں بخل، کنجوسی کی مذمت کی گئی ہے. سورۃ الفتح مدنیہ ہے، 29 آیات، 4 رکوع ہیں. اس کے آغاز میں تاریخ کے اس اہم واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کی روشنی میں نمودار ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 یا 1500 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے لیے نکلے، لیکن راستے میں روک لیے گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مفاہمت، مصالحت کے لیے بھیجا. اجازت کے لیے بھی بعض روایات میں آتا ہے، تو لیکن وہ وہاں واپس میں لیٹ ہو گئے تو افواہ پھیلا دی گئی کہ قریش نے ان کو شہید کر دیا ہے. تو آپ نے 1400 یا 1500 صحابہ کرام سے ان کے خون کے بدلے کی بیعت لی. اسے بیعت رضوان بھی کہتے ہیں، بیعت شجرہ بھی کہتے ہیں. اور ان تمام بیعت میں شامل ہونے والے صحابہ کرام کو اللہ نے یہ ٹائٹل دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. مفسرین نے لکھا ہے کہ بدری صحابہ کے بعد ان صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ ہے اور صلح حدیبیہ کو فتح مبین سے تعبیر کیا گیا ہے اور نگاہ رسالت و نبوت کی جو دوربینی ہے اس کا اظہار ہے. صلح حدیبیہ بظاہر شکست تھی لیکن اندرون خانہ یہ فتح مکہ کا پیش خیمہ تھی
اور پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کے دروازے کھلے اسی صلح حدیبیہ کے بعد۔ تو اسی صورت کے آخر میں اللہ نے ایک حقیقت بیان کی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی آیت نمبر 18 ہے، آیت نمبر 28، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین بھیجا ہے حق کے ساتھ تاکہ اسے سارے دینوں پہ غالب کر دے۔ تو اس غلبے سے مراد دلائل براہین کا غلبہ، اور ساتھ ہی اس سے سیاسی، عسکری، اقتصادی غلبہ بھی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ مسلمان حقیقی معنوں میں اس آیت کا مصداق بنے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو ظاہری، سیاسی، مادی اگر مسلمانوں کی پستی ہے تو وہ اس آیت کے منافی نہیں ہے۔ اسلام اور دین حق اپنے دلائل براہین کے ساتھ آج بھی پوری دنیا پہ غالب ہے، اور جو اس کے اصول و ضوابط ہیں اس کو کوئی شخص چیلنج نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے چند صفات کا تذکرہ ہے۔ سورۃ الحجرات مدنی ہے، 18 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ یہ سورہ کریمہ سارے انسانی معاشرے کے لیے بالعموم اور کسی بھی اسلامی سوسائٹی کے لیے بالخصوص ان اصول و قواعد پر مشتمل ہے کہ جو فوز و فلاح کے لیے ضروری ہے، بالخصوص سماجی طور پر، معاشرتی طور پر، عائلی طور پر۔ تو پہلی 5 آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند آداب اور احکام کا تذکرہ ہے، اور سب سے پہلی جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اس آیت کا یہ تقاضا ہے کہ اہل ایمان، ان کے ایمان کی یہ نشانی ہے اور یہ تقاضا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول پر کسی چیز کو فوقیت نہ دیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول ہی ہمارے لیے مقتدیٰ، رہبر و رہنما ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر کسی شخص یا کسی فکر، کسی ازم کو ہرگز ترجیح نہیں دی جائے گی۔ جہاں اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے وہاں سر تسلیم خم کرنا ہوگا، اور انسان کو اپنے مزاج، اپنے فیشن اور اپنے رویوں کو اس آیت کے مطابق بناتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا خوگر بنانا ہوگا۔ اور یہ بھی ہے کہ ان آیات سے علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ جس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس ہو رہا ہو تو خاموشی سے سننی چاہیے، آواز بلند نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک آیت میں خبر کی نشر و اشاعت سے پہلے تحقیق حال کا ذکر ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق فاجر انسان خبر لے آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ تو یہ آیت آج کل بالخصوص میڈیا پرسنز کے لیے اور جو صحافت سے وابستہ حضرات ہیں ان کے لیے ایک میرٹ ہے، ایک سنہری اصول ہے کہ کوئی بھی خبر پہنچے تو اس خبر کو آگے پھیلانے سے پہلے ضروری ہے کہ یہ تحقق کر لیا جائے، تثبت کر لیا جائے کہ واقعتاً یہ خبر درست ہے یا نہیں، بالخصوص اگر ایسی خبر ہے کہ جس سے کسی کی عزت پامال ہو رہی ہے، تو کسی کی شہرت داغدار ہو رہی ہے، تو ان احوال میں اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے حقیقت حال سے آگاہی لازمی ہے۔ اور اسی طرح غیبت سے روکا گیا ہے، ٹھٹا مذاق سے روکا گیا ہے، اور بدگمانی سے روکا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ یہ جو انسان سب اللہ کی مخلوق ہیں، یہ قبائل، یہ برادری ہیں، یہ تعارف کے لیے ہیں، تفاخر کے لیے نہیں ہیں۔ ایمان اور اسلام کا فرق کیا گیا ہے کہ ایمان کا درجہ اسلام سے اوپر ہے، اور ایمان جتنا پختہ ہوگا دلوں میں اسی قدر اس کا ارکان اسلام پر عمل کرتے ہوئے اس کا اظہار ہوگا۔ سورہ قاف مکیہ ہے اور اس کی 45 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور خطبہ جمعہ میں اکثر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے تھے۔ اس میں حشر نشر کا ذکر ہے اور اہل جنت اور اہل جہنم کی جو کیفیات ہوں گی اس کا ذکر ہے، اور اس حقیقت کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت انسان کے اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یعنی اللہ رب العزت اپنی قدرت، اپنی علم کی بدولت انسان کے دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ تو اس اللہ رب العزت کی ذات پر انسان کا مکمل اعتماد ہونا چاہیے۔ تو قرآن کریم کی صورتوں کی تقسیم کے حوالے سے علوم القرآن کے علماء نے سورہ قاف کو طوال مفصل میں شمار کیا ہے، بلکہ بعض نے کہا کہ الحجرات، یعنی الحجرات سے لے کر سورہ النازعات تک یہ طوال مفصل صورتیں کہلاتی ہیں، اور سورہ عبس سے لے کے والشمس تک یا واللیل تک اوساط مفصل کہلاتی ہیں، اور سورہ والضحیٰ سے الناس تک قصار مفصل کہلاتی ہیں۔ تو سورہ قاف کی تلاوت کرنا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ جمعے کے خطبہ میں مسنون ہے، اسی طرح عیدین میں بھی، اور اسی طرح آخر میں فرمایا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، شروع میں قرآن کریم کی قسم اٹھائی اور آخر میں فرمایا کہ قرآن کریم کے ساتھ اس شخص کو یاد دہانی کرائیے جو میرے ڈر سے، میری وعید سے خوف زدہ ہے۔ تو اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کی ہدایت در حقیقت اسی شخص کو حاصل ہوتی ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے، خشیت الہی ہے، اور اللہ رب العزت کے تعارف کے لیے اس کے دل میں ایک تڑپ اور جستجو ہے۔ سورہ الذاریات، اللہ رب العزت نے یہاں فرشتوں کی، کشتیوں کی، ہواؤں کی قسم اٹھائی ہے، اور جواب قسم کیا ہے؟ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، کہ جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے جہنم کی صورت میں، جنت کی صورت میں، فتح کی صورت میں، شکست کی صورت میں، وہ واقعہ ہو کر رہے گا، اور جو روز جزا ہے وہ بھی واقعہ ہو کر رہے گا، اسے کوئی نہیں ٹال سکے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد چند آیات میں متقین کی صفات کا ذکر فرمایا کہ وہ جنت میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، اور اللہ رب العزت نے ان کو ان کے عمل کا اچھا بدلہ دیں گے، اور ان کی صفات میں سے کیا ہے کہ وہ احسان کرنے والے ہیں، اور رات کو کم سونے والے ہیں، اور وقت سحر استغفار کرتے ہیں، اور ان کے مالوں میں سائلین اور محرومین کے لیے حق ہے، ان کا حصہ ہے۔ تو بالخصوص وبالاسحار هم یستغفرون، اس پر ہمیں آج کل کثرت سے عمل کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کی باقیزہ راتوں میں وقت سحر استغفار کرنا چاہیے، کم از کم استغفر اللہ واتوب الیہ اس کا 100 مرتبہ ورد کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین، آفاق و انفس کے دلائل دیے ہیں، اور فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، تمہارا رزق اور جو تم سے وعدہ کیا گیا وہ آسمانوں میں ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم یہ اسی طرح حق ہے، یعنی یہ بات جو اس آیت میں گزری یا اس سے پہلی آیتیں بھی، بالخصوص تمہارا رزق اور جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس کا آسمان میں ہونا، یہ اسی طرح حق برحق ہے جس طرح تم بول رہے ہو۔ جب انسان گفتگو کرتا ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، تو اسی طرح جو انسان کے لیے اللہ نے آسمان میں رزق رکھا ہوا ہے وہ اسے مل کر رہے گا، اور آسمان سے ہی رزق کے فیصلے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر ہے اور ان کی ضیافت کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے احکامات، تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔